الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو کوئی مسلمان اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایسا شخص ہوگا یا اسے ساتھ نصیب ہو جائے گا انبیاء کا، والصدیقین اور سچے لوگوں کا، والشہداء اور شہیدوں کا، والصالحین اور جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے ہیں ان کی رفاقت اس کو حاصل ہو جائے گی. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین ساتھی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامات ہی ہم تک پہنچانے والے ہیں. تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہم اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. جو سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے نبوت کی رکھی ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، ہماری گفتگو اسی طریقے کی ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے اور گزشتہ کتابوں میں بھی یہ بات تحریر ہے، لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے، بد کلامی کرنے والے نہیں تھے، لوگوں سے سختی سے پیش نہیں آتے تھے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے. آج میں اور آپ نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو کا انداز بڑا ہی ٹیڑھا ہوا کرتا ہے. ہماری گفتگو سے سامنے والے کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچا کرتی ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے دوسرا مسلمان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. تو یہ کہاں کی محبت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنے دینی بھائیوں کو تکلیفیں پہنچائیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی گفتگو اور کلام کے ذریعے سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صفت بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام بازاروں میں بلا ضرورت چہل قدمی کرنے والے نہیں تھے، فضول اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہیں تھے، چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا پسندیدہ جو مشغلہ بن چکا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر، چوکوں پر، گلی کے کونوں پر بیٹھ کر گھنٹوں لمبی لمبی گفتگو کر کے اپنا قیمتی وقت ہم ضائع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں تھا، نہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے، مومن کے بہترین اسلام قبول کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی آخرت کی بھلائی اس میں پوشیدہ ہے. ایسی چیزوں میں نہ گفتگو کرے، نہ ایسی مجالس میں شرکت کرے.
لیکن ہم اپنا قیمتی ترین وقت جو دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آیا کرتا اس کو فضول لا یعنی بے مقصد باتوں میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برعکس اعمال ہیں جو آج میں اور آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے لیے جو تجارت کرنے والے ہیں، اور اب چونکہ اس ملک میں سیلاب آ چکا ہے، قدرتی آفات آ چکی ہیں، اور ہم چند ایام کے بعد یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیں گے جو گزشتہ دنوں میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، گزشتہ سالوں میں بھی دیکھتے رہے کہ جب کبھی کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی مشکلات آ جائیں، کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں مسلمان کسی پریشانی کا شکار ہو تو چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، ان کے نرخ کو آسمانوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، لوگ مجبور ہو کر ان چیزوں کو منہ مانگے داموں خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے، قیمتوں کو بلا ضرورت بڑھانے سے اور دھوکہ دہی سے خصوصی طور پر منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں تشریف لے گئے اور جا کر بازار میں ایک اناج کے ڈھیر کو دیکھا اور اس کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا، اور جب وہ ڈالا تو ہاتھ آپ کا اناج کے ساتھ کچھ گیلا بھی ہو گیا، حالانکہ غلہ اوپر سے بالکل سوکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے معاملہ پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اوپر تو بڑا خشک مال رکھا ہوا ہے اور نیچے گیلا کیوں نکل رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ بارش کی وجہ سے میرے اناج میں بارش کا پانی شامل ہو گیا، اب میں نے یہ خیال کیا کہ اگر گیلا مال رکھوں گا تو نفع مجھے کم ہوگا، تو میں نے یہ چاہا کہ خشک غلہ اوپر رکھ دوں، لوگوں کو اسی قیمت پر اپنا مال فروخت کروں جو کہ خشک مال فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر تنبیہ فرما دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو میں بہت کر رہا ہوں، لیکن جب تجارت کا معاملہ آ جائے تو اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے میں سر فہرست نظر آتا ہوں۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کہاں کی اطاعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب خریدنے والا بیچنے والا ایک دوسرے کو اس چیز کے جو وہ بیچی جا رہی ہے اس کے عیوب کو بیان کر دیں، جو نقص اس میں موجود ہے، جو خرابی موجود ہے، جب بیچتے ہوئے اسی مجلس میں بیان کر دیں تو پھر ان دونوں کو اختیار ہے کہ سودا کریں یا اس سودے کو کینسل کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر وہ سودا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سودے کے اندر برکت نازل فرما دیتے ہیں، بیچنے والے کے لیے بھی اور خریدنے والے کے لیے بھی۔ لیکن آج عیبوں کو بتانے کے بجائے عیبوں کو چھپا کے اوپر سے اس کو ڈیکوریٹ کر کے سجا کے لوگوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی پیسے کو بڑھا چڑھا کے اپنے اکاؤنٹ میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس دھوکے کے حرام مال کے ذریعے سے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی خرابی ہے، بڑا ہی نقصان ہے انسان کے دنیا کے لیے بھی اور اس کی آخرت کے لیے بھی کہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے اور اس مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کے پاس مال موجود نہیں، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے مال موجود نہیں، تو اگر وہ حلال مال حاصل کرتا ہے، حرام کے راستے اس کے سامنے موجود ہیں، حلال ذرائعوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ حرام چیزوں کو چھوڑ دینا بھی اس کے لیے لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ محبت کا دعویٰ تو ہمارے اندر بہت موجود ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہر حدیث، ہر قول اور فعل جو نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا حاجی کوئی نہیں، ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ یہ سراسر متضاد چیزیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں بلکہ یہ تو منافقوں کا سا کردار ہے۔ گویا ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کو، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے
کہ وما یخدعون الا انفسہم، انسان بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ذہین اور فطین ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہوں، میں اللہ کو دھوکہ دے دوں گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ اپنے آپ کو یہ دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں. اور یہ دنیا تو ہے ہی دھوکہ، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم نے عمل کیا، آپ کی اطاعت کی، آپ کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر منعن ہم نے عمل کرنے کی کوشش کر لی، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا عملی ثبوت ہے، اور یہی اطاعت ہے. اسی اطاعت کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر حکم دیا ہے، اور انہی اطاعت کرنے والے لوگوں کے لیے ہی جو ابتدا میں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان کو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا. کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ ہر مسلمان کی یہی چاہت ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے. تبھی اللہ تعالیٰ یہ صلہ دے گا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی دے دے گا، نیک لوگوں کی رفاقت دے دے گا، سچے لوگوں کی رفاقت دے دے گا. اور جو شہید لوگ ہیں، جو بڑے بڑے درجات پر قیامت کے دن فائد ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ بھی نصیب کر دے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. اس میں آپ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی. تو ہمیں اس مہینے میں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اسی پر مسلمانوں کی نجات منحصر ہے. اور صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر دی. نبی علیہ السلام کی سیرت کو وہ سیکھتے بھی تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. آج بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن جب عملی ثبوت دینے کی پیش آتی ہے تو ہم بڑے پیچھے نظر آتے ہیں. زبانی دعووں کے علاوہ ہم بالکل کھوکھلے نظر آتے ہیں. تو لہذا کوشش کیجئے، اس مہینے میں اللہ سے عہد کیجئے کہ ہم جو ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں، جو ہم سے نافرمانیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان نافرمانیوں کے بدلے میں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دے کہ آئندہ زندگی نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، اس کو اپنانے والا بنا دے، آپ کی اطاعت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے اٹھیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس ایک نیت کی وجہ سے، اس ایک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے پروانے جاری کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یقین جانے اللہ تعالیٰ جو شخص اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر بھی برکتیں نازل فرمائے، اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، رحمتیں اور برکتیں سیلاب کے طرح سے اس انسان کے گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.